السلام علیکم جی، صبح خیر، لندن سے گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جہاں بھی رہیں سلامت رہیں. یہاں تو ابر ہے اور بارش کا کوئی سلسلہ لگتا ہے کہ بن جائے گا تھوڑی دیر میں. اب آتے ہیں اس بارش کی طرف، خبروں کی بارش جو پاکستان میں ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو جی مطلب ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ نے جو بات ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے جو بات کی سفارش، بعض اوقات آپ کسی کے برے دن آئے نا وہ اچھا کام بھی کرتا الٹ پڑ جاتا ہے. اب ایک طرف سے فیڈرل گورنمنٹ ہے جہاں پہ مفتاح اسماعیل نے آ کے دعویٰ کیا کہ اب اسٹیبلٹی جو ہے وہ بینک ڈیفالٹ نہیں ہو رہا پاکستان، اور ہم نے جو اقدامات لے لیے ہیں اس کے بعد پاکستان اب اسٹیبلٹی کے راستے پہ، اکنامک اسٹیبلٹی کے راستے پہ واپس آ گیا ہے اور اچھے دن آنے والے ہیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بتایا گیا. اس کے بعد خبر آئی، ٹھیک ہو گیا، خبر آئی کہ یہ جنرل باجوہ تھے دراصل، جس کا ذکر میں کل وی لاگ میں سارا کر چکا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. انہوں نے بات ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے آئی ایم ایف سے کہیں کہ جناب مہربانی 4 پیسے کرا دیں. یعنی ابھی اسٹیبلٹی آئی نہیں ہے. ابھی آئی ایم ایف کا جو بورڈ آف یعنی ایگزیکٹو جو بورڈ ہے اس نے وہ فارمل اپروول نہیں دی. ابھی اسٹیبلٹی کا دور دور تک کچھ نہیں پتا، لیکن کریڈٹ لینے کے لیے لڑائی، یعنی پہلے وفاقی حکومت آئی، اس کے بعد وہ ایک اور خبر آئی کہ نہیں ہماری وجہ سے اسٹیبلٹی آنے والی ہے. آئی نہیں ہے ابھی کریڈٹ پہلے سے. اب یہ لڑائی یہاں چل رہی ہے. وفاقی حکومت نے کیا لڑائی لڑنی؟ شہباز شریف کی حکومت ہے، خاموش ہے، بالکل خاموش. حتیٰ کہ فارن آفس میں سوال کیا گیا کہ بھائی چیف آف آرمی اسٹاف کی اکنامک پیکج پہ یہ بات ہوئی ہے، امریکن ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ فارن آفس میں جب یہ سوال ہوا تو ان کا جواب یہ تھا کہ جی ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ بات ہوئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی امریکن ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ بات کیا ہوئی. کانٹینٹس ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ آپ آئی ایس پی آر سے پوچھ لیں. یعنی یہ ہے بے بسی، کالم اور اعتراف. تو وفاقی حکومت تو چپ ہے، کچھ نہیں کہہ رہی. عمران خان نے البتہ وہ چپ نہیں رہا. دیکھیں آدمی کو فیئر ہونا چاہیے. آپ کسی کی حمایت مخالفت یہ بات کی بات ہے، لیکن جو چیزیں جیسی ہو رہی ہیں ان کو ویسے دیکھنے کی ایبلٹی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان نے اس وقت جس وقت فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری کے دھماکے ہو رہے ہیں، اتنا پیسہ آیا چوری، اتنا پیسہ آیا ڈکیتی، اتنا پیسہ جھوٹ بول کے، اتنا پیسہ، یعنی یہ ہے سوال اٹھ رہے ہیں. وہ ان سارے سوالوں کو سائڈ پہ کر کے اس نے کہا وہ تو خیر ہوتا رہے گا. جی یہ دسو جنرل باجوہ نے جڑی گل کی تھی، یہ جنرل باجوہ کس کیپیسٹی میں بات کر رہے ہیں امریکی حکومت سے کہ میں پیسے دے دوں؟ وہ تو آرمی چیف ہے، ان کا یہ کام ہی نہیں ہے، یہ جاب ہی نہیں ہے. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ، ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ، اس کا آرمی چیف اگر کسی دوسرے ملک سے پیسہ مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے سیکورٹی کمپرومائز ہو گئی ہے آپ کی. یہ تو ایک یعنی عمران خان نے جو کہا ہے، اب اس نے تو ایک لائن دے دی نا، وہ نکل گیا. اب پیچھے پورا ایک بریگیڈ ہے. اب وہ بریگیڈ اپنے کام پہ لگ گئی ہے کہ جنرل باجوہ نے ایک نیوکلیئر، اب وہ پہلے یاد رکھیں میر جعفر میر صادق اور وہ ساری کی ساری کمپین یاد رکھیں، اب وہی بریگیڈ ہے یہ ساری. اب انہوں نے یہ نیا سوال اٹھا دیا ہے کہ یہ کیا بات ہے جی، جنرل باجوہ امریکہ سے بات کر کے تو نیوکلیئر ایٹم بم بیچنے کی بات ہو سکتی ہے، سیکورٹی کمپرومائز ہونے کی بات ہو سکتی ہے، وہ اس پر کھیل رہا ہے. اچھا وفاقی حکومت اور دوسری اپوزیشن پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، یہ اپنی بہادری ٹھیک ہے یہ جو کر رہے ہیں مولانا بھی، لیکن اس خبر کا چونکہ ان کے پاس میکانزم ہی کوئی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ ٹیم کا، یہ اردو ترجمہ نہیں کروا سکے اس کا، یعنی اردو ترجمہ کرا کے اس کے ٹوٹے بنا کے نہ یہ ٹک ٹاک پہ پھینک سکے نہ یہ ٹویٹر پہ کچھ کر سکے. وہی ہے پریس کانفرنس ٹیلی ویژن چینل، یعنی الیکٹرانک میں نیوز چینل پہ ہم آ جائیں گے تو بس شور مچ جائے گا. یہ ابھی تک اسی میں وہ نہیں بیچ سکے. یہ نتیجہ کیا ہوا کہ اس بات کو انڈیا نے اٹھایا. ہندوستان ٹائمز، ان کی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اب آپ بھی نظر سے گزرے دیکھیے گا، یوٹیوب پر پڑی. اس کے علاوہ آپ ان کے نیوز چینلز اور وہاں پہ جا کے چیٹ فورمز میں دیکھیں. جو میں نے نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ انڈیا میں اب ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ جو کام ذوالفقار علی بھٹو نہیں کر سکا، جس نے یعنی وہ شملہ معاہدہ کیا تھا، وہ نہیں سویلین سپرمیسی لا سکا، پھانسی چڑھ گیا. نواز شریف جیسا آدمی، 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہوا آدمی، وہ بھی ان کو اسٹیبلشمنٹ کو، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول نہیں کر سکا. عمران خان کیا وہ آدمی ہے تاریخ نے جو دیا ہے کہ وہ ایک ایسا اپسٹ ہے، ہسٹوریکل اپسٹ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمران خان نکلا ہے جو فائنلی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس نے پکڑ لی ہے اور کامیاب ہے، لوگوں کی طاقت سے پکڑا ہوا ہے اور کامیاب ہے. بھارت اب یعنی وہ تمام لوگ جو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کے ناقد ہیں یا تنگ ہیں، ویسے دوست کون ہے؟ مجھے تو کوئی نہیں ملا آج تک، دوست دشمن ہی ہیں سارے. تو وہ سارے کے سارے جو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے دشمن ہیں، وہ سارے کے سارے یعنی وہ حب عمران میں نہیں، بغض اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان سے ان کی امیدیں بند گئی ہیں، بندنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے کہ اگر اس میں انویسٹ کیا جائے پاکستان کے اندر
اس آدمی کو اگر اسٹرانگ کیا جائے تو یہ وہ آدمی ہے جو اپنی پارٹی کے یعنی وہ اس طاقت سے یہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو پکڑ بھی سکتا ہے, جکڑ بھی سکتا ہے, مجبور بھی کر سکتا ہے, اور ایک طرح کا سویلین سپرمیسی واپس آ سکتی ہے. اچھا, وہ جو سویلین سپرمیسی جو انڈیا میں دیکھی جا رہی ہے وہ چونکہ کانسٹیٹیوشن اور ایک ارینجمنٹ کے تحت رہتے ہیں, لہٰذا وہ وہاں پہ یہ خوش فہمی ہے کہ عمران خان کے آنے سے کوئی یعنی سویلین سپرمیسی آ جائے گی. سویلین سپرمیسی بالکل نہیں آئے گی, اس کے آنے سے ایک سویلین فاشزم آئے گا. یہ فاشزم ہے جو جس سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ہماری جو ایک ادارے کی آمریت ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے, اس ڈکٹیٹرشپ کو جمہوریت نہیں ہٹا سکی. تو اب تاریخ کا شاید یہ مقام آنا تھا کہ ایک فاشزم آ کے سویلینز میں سے اس کو ختم کر رہا ہے. یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے خالق یہ تھے, نہیں مار دیا. نواز شریف کے خالق یہ تھے, آج تک کیا سلوک کر رہے ہیں. لیکن عمران خان کے بھی خالق تو یہ ہیں, لیکن یہ انہیں پڑ گیا. تو ٹھیک ہے, آپ سائنسدان ایک لیبارٹری میں تجربے باز نہیں آ رہا, ایک تجربہ ناکام, دوسرا ناکام, تیسرا ناکام, تو آخر کار پھر وہ ایک ایسا افریت, ایک ایسا بیسٹ وہ اب تخلیق کر بیٹھا ہے جو اس کو پڑ گیا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب معاملہ کیا ہوا کہ ایک طرف سے وہ سپورٹ, وہ امیدیں دنیا نے عمران خان سے باندھنی شروع کر دی کہ یہ کر سکتا ہے. نواز شریف وغیرہ یہ لوگ خاموش ہیں. اور اب میں آپ سے گزارش کروں, جن لوگوں کا یہ خیال ہے, میں اسلام آباد کی کچھ گوسپس آپ تک پہنچا دوں. گوسپس یہ ہیں, میں جلدی جلدی آپ کو پہنچاؤں. ان کا یہ کہنا ہے, اسلام کل جو میری بات ہوئی اور آج صبح بات ہوئی ہے, وہ وہاں پہ ایک طاقتور گروپ ہے اسٹیبلشمنٹ میں. کچھ لوگ اسے کہتے ہیں گروپ آف 5, کچھ اسے کہتے ہیں 5+1, یعنی 5 طاقتور +1 یعنی چیف خود. تو یہ بہرحال کچھ لوگ ہیں. ان کا ڈیسیجن یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو الیکشن کمیشن کے تھرو, یہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری نے ایک گراؤنڈ بنا دی ہے, اور اگست میں کیئر ٹیکرز آنے سے پہلے یا بعد میں ٹائمنگ ہوگی اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جائے گا جس میں عمران خان پہ تاحیات سیاست پر پابندی لگ سکتی ہے. تو ہم اس طرح کریں گے. اور اس کے بعد جنرل الیکشن میں اگر پنجاب میں ایک پی ٹی آئی کی ویو آئی تو پھر وہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اسے ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا. نومبر سے بھی آگے لے جائیے, جو اپائنٹمنٹ پھر کیئر ٹیکرز کر دیں گے وایا سپریم کورٹ ہو جائے گا. یہ ہے اب تک کا پلان عمران خان کو روکنے کا. وجہ بڑی سمپل ہے, پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سعودی عرب کی, جسے نصر جاوید کہتے ہیں, منکوہا ہے. وہاں پہ وہ بہت سخت اعتراض ہے عمران خان پہ. ان کو امریکہ کو بھی ظاہر ہے کہ اعتراض ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ہم عمران خان کو اس طرح سے روک لیں اور اپنی ہی آگے ہم جاری رکھیں گے. مجھے اس پہ شک ہے کہ یہ روک پائیں گے عمران کی طاقت کو, کیونکہ جس طرح سے وہ آ رہا ہے, مطلب جس طرح سے جنرل باجوہ کو اس نے بکرا بنایا ہوا ہے, اور لوگوں کے وہ اینٹی جو اسٹیبلشمنٹ جذبات ہیں ان سب کو وہ کلیکٹیولی بیک کر گیا ہوا ہے, ان کو بتایا گیا ہوا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ خود پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ایسے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں عمران سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں. کل میں ایک بہت پرانے روایتی مسلم لیگ نون کے مطلب آپ کہیے ان کے بڑے ظاہر ایم ایل اے بھی ہیں اور پرانا تعلق بھی ہے, ان سے میری بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایبٹ آباد سے کہیں وہ گزر رہے تھے کسی, تو ان کے اپنے بیٹے سے بات ہو رہی تھی اور ان کا بیٹا عمران خان کی حمایت کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں میرا بیٹا عمران خان کی حمایت کر رہا تھا. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا یار یہ دیکھو اس نے یہ تباہی کر دی, یہ کر دی. تو میرا بیٹا مجھے کہنے لگا کہ دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہمارے ساتھ کیا اور یہ کیا تو ہم تو باتیں ہی کرتے رہ گئے نا, یہ عمران خان نے جو کیا یہ قابو میں لا سکتا ہے. یہ پی ایم ایل این کا ایم این اے کا بیٹا کہہ رہا ہے اس کو ایبٹ آباد سے گزرتے ہوئے. یہ ہوتی ہے سوشل میڈیا کی اور بیانیے کی اور نیریٹو کی طاقت. اور یہ نیریٹو مفت میں نہیں ملتا بھائی صاحب, مفت میں نہیں ملتا. اس نے واقعی وہ باتیں کی ہیں جو پہلے نہیں ہوئی. اب خلاف ہونا ہے, حمایت میں ہونا ہے, کہ علیحدہ بات ہے, آدمی کو انالیسس بات فیئر کرنی چاہیے. اب آگے آئیں, نواز شریف صاحب کے لیے گزارش یہ ہے کہ ان کو پاکستان بالکل واپس جانا نہیں چاہیے. اس وقت کوئی آدمی اس طالب علم کے مطابق جو یہ کہتا ہے نا کہ اگلے 2 ہفتوں میں یہ ہو جائے گا یا 1 مہینے میں یہ ہو جائے گا, وہ کسی احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. اتنی انسرٹنٹی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں نے کبھی نہیں دیکھی, نہ پہلے کبھی آئی, یا بڑوں نے نہیں دیکھی. تو بہت انپریڈکٹیبل ہو چکا ہے. نواز شریف کی اب عمر اور صحت اس قابل نہیں ہے کہ یہ واپس جائیں پارٹی کو جتوانے کے لیے جیل پھر سے, کیونکہ اب اگر عمران خان یہ ارادے توڑ کر آ گیا جس طرح کا ابھی تک وہ توڑ رہا ہے اور واپس آ گیا, اب نہیں چھوڑے گا. اب واپسی کی بات وہ پھر اب کسی بھی حد تک چلا جائے گا. سو بجائے اس کے کہ اب اس اب نارمل اور غیر یقینی صورتحال میں نواز شریف اس عمر میں جمپ لگائے, ان کی لڑائی بڑی انہوں نے لڑی ہے, پوری زندگی لڑتے ہوئے گزر گئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ عمر ایک حقیقت ہوتی ہے, صحت ایک حقیقت ہوتی ہے, وہ اپنا پارٹ کر چکے ہیں. اب تاریخ میں یہ کردار مریم نواز کو ادا کرنا ہے, اور جتنی جلدی نواز شریف یہ بات سمجھ جائیں اتنا اچھا ہے کہ وہ مریم نواز کو پاکستان میں کنٹرول دیں
اور فیصلے کرنے کی آزادی دیں اور ان کو فرنٹ پہ کریں اگر تو لڑنا ہے. ورنہ تو اگر یعنی تذبذب میں اور اسٹیبلشمنٹ کے یہ منصوبے اگر رہ گئے اور عمران خان سرپرائز دے کے واپس آ گیا تو مریم نواز کے لیے بھی پاکستان میں زندگی بہت سخت ہو جائے گی. وہ پھر گھر میں نہیں رہے گی, وہ جیل پھینکے گا سیدھا. اچھا جی, یہ بہرحال حالات ہیں, دنگا فساد ہی ہے آگے دور تک. میں ویلاگ اس بات پہ ختم کرتا ہوں. عمران خان کو اگر روکنے کی کوشش الیکشن کمیشن سے تھرو جس طرح سے میں نے بیان کر دیا کی گئی تو بھی دنگا فساد ہے, بہت دنگا فساد ہے. اور عمران خان اگر اس کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا اور واپس آنے میں کامیاب ہو گیا یا کیئر ٹیکر کے دور میں اگر اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو بھی دنگا فساد ہے. ہر طرح دنگا فساد ہے. تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ اسٹیبلٹی کی دور تک بات نہیں ہے. دعا ہم پھر بھی اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو, اس کے ہمسایوں کو, تمام دنیا کو شاد و آباد رکھے. آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ